السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اس سے آج حدیث نمبر 25 ہے جو اس باب کی آخری حدیث ہے، یعنی اس حدیث کے بعد ہمارا باب یہ مکمل ہو جائے گا، اور کتاب کے حساب سے حدیث 141 نمبر ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قالا، سیدنا ابو موسیٰ نے سوال کیا، ارأیت ان لم یجد، کہ اللہ کے نبی اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، قالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعمل بیدیہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے، یعنی محنت کرے، مزدوری کرے، فینفع نفسہ، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو بھی نفع دے، ویتصدق، اور اس سے صدقہ بھی کرے۔ قالا، سیدنا ابو موسیٰ پوچھتے ہیں، ارأیت ان لم یستطع، کہ اللہ کے نبی اگر وہ اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو، قالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعین ذا الحاجۃ الملہوف، کہ وہ کسی مصیبت زدہ یا حاجت مند کی مدد کر دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے، کسی کی ہیلپ کر دے۔ قالا، سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں، ارأیت ان لم یستطع، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، قالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یأمر بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دے، او الخیر، یا خیر کا حکم دے۔ قالا، سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں، ارأیت ان لم یفعل، اگر وہ یہ بھی نہ کرے، قالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یمسک عن الشر، وہ پھر اپنے آپ کو نقصان سے روک رکھے، یعنی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لے، فإنھا صدقۃ، بے شک کہ یہ بھی صدقہ ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نیکی اور بھلائی کا کام کے اس باب کی آخری جو حدیث ہے، جس میں ہمیں پھر سے صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان نے صدقہ کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مالدار ہے وہی اپنے مال سے صدقہ نکالے، بلکہ صدقہ مال کے علاوہ اور بہت صورتوں میں ہے، جن میں سے ہم نے اس باب میں بھی پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا وزن اٹھوا دینا، کسی کو راستہ بتلا دینا، مسکرا کر ملنا، کسی کے سلام میں پہل کرنا، یہ سارے کام صدقے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی زور نہیں لگتا، کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تحمید، تسبیح، تحلیل بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا، یہ بھی صدقے کی ساری صورتیں ہیں، ان میں بھی انسان کا کچھ نہیں جاتا۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سٹیپ بتائے کہ انسان صدقہ کرے، محنت مزدوری کر کے وہ مال کمائے، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے، یعنی اپنی ذات پر بھی لگائے، اپنے آپ پر جو خرچ کرے گا وہ حلال طریقے سے کما کر، حلال ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی وہ کمائے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور وہ اس میں سے پھر صدقہ بھی کرے، یعنی اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے۔ پھر دوسرا جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا وہ یہی کہ کسی حاجت مند کی وہ حاجت پوری کر دے، یعنی کسی کی مدد کر دے، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری میں اس کی مدد کر دے، کسی کا وزن اٹھانے کا مسئلہ ہے اس میں مدد کر دے، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یا اس کی مدد کرنا، اس کی حاجت پوری کرنا، یا کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے نکلوانا، یہ بھی صدقے کی علامات ہیں۔ اور اسی طرح پھر سیدنا ابو موسیٰ کے پوچھنے پر کہ وہ اس چیز کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ نیکی کا حکم دے، اللہ کے راستے کی طرف بلائے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی طرف دوسروں کو بلائے، دعوت دے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی بلائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا کوئی بھی خیر کا کام اس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے، اپنے جاننے والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ارد گرد کو، کسی کو بھی وہ نیکی کی دعوت دے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے آپ کو وہ برائیوں سے روک رکھے، برائی نہ کرے، برائی کے کام میں نہ پڑے، اور وہ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس طرح صدقہ کرنے کی، نیکی کی، بھلائی کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری چیزوں پہ انسان چھوٹا چھوٹا عمل کرنے سے نیکی پا لیتا ہے، صدقے کا ثواب پا لیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کا بھی فائدہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی صدقہ کر کے وہ نیکی کا، اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر کچھ نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو برائی کے کام سے روک کر، اپنے نفس کو برائی کے کسی بھی کام میں ڈالنے سے بچا کر وہ صدقے کا ثواب پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم نے جو پڑھا، سنا یا آگے دوسروں تک پہنچایا اس پر بھی عمل کر کر دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی بھی توفیق دے، اور اس سارے کا اجر ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھا کر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔